ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جان کیری آئے ہوئے ہیں, سب کو مل چکے ہیں, ابھی تک کسی نے ان سے معافی کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ انہوں نے معافی مانگی ہے. تو یہ جان کیری پھر اب بڑے آدمی ہیں. لیکن اس وقت جاپان سے میرے ساتھ ہیں عمران صاحب. جی جاپان, السلام علیکم. السلام علیکم جی, ڈاکٹر عمران بات کر رہا ہوں جی جی جاپان ڈاکٹر سے. صاحب, ہاؤ آر یو؟ اچھا فائن, تھینک یو. مبشر صاحب ایک چیز پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز پہ آپ کا کمنٹ لینا چاہتا جی ہوں. جب ہم ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ واضح کرنا چاہیے کہ ہم کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں. آخرت کی ترقی کہ ہمارے آخرت میں درجات بلند ہوں گے, اگر تو وہ ہمارا راستہ ہے تو پھر تو ہمارا راستہ ٹھیک ہے, بالکل ہم صحیح لائن پہ جا رہے ہیں پاکستان. اور اگر ہم دنیاوی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کا راستہ مختلف ہے, اس کے لیے ہمیں سچے دل سے ویسٹ کا ساتھ دینا ہوگا. دوسری بات پہ مجھے آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی, میں یہ سارا پروگرام ابھی سارا میں سن رہا ہوں, لوگوں کی جو رائے ہے, ہر پاکستانی میرا بھائی اس بات پہ فخر کرتا کہ ہم دنیا کی غیرت مند ترین ہیں. ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے, پوری دنیا, کہ ہم منافق ترین قوم ہیں. آپ مجھے ذرا پلیز ایجوکیٹ کریں کہ ہم ہیں کیا ذرا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جاپان سے کال کیا, آپ کی بڑی مہربانی. میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا اور آخرت جو ہے ان کو ایک ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں. آخر ہم دعا بھی تو مانگتے ہیں نا, جب نماز ہم پڑھتے ہیں یا ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے رب ہمارے, پہلے میری دنیا اچھی کر اور اس کے بعد میری آخرت بھی اچھی کر. تو دونوں کو ہمیں الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کا تعلق ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا دنیا بھر میں ہمارا امیج جو ہے وہ وہی ہے انفارچونیٹلی. اب اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ پرسیپشنز آر ریالٹیز اور پرسیپشنز آر ایزیوم ٹو بی ریالٹیز. تو وہ بھی ایک سچ بات ہے. ہمیں کنفیوژنز جس چیز کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہماری پرائیورٹیز نہیں سیٹ ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آج تک نہ اس قوم کے لیڈر نہ یہ پوری قوم یہ فیصلہ کر سکی ہے کہ ہمیں آبی ذخائر چاہیے یا نہیں چاہیے. چاہے آپ اس کو کالا باغ کا نام دے دیں, چاہے آپ اس کو نیلا طوطا کا نام دے دیں, چاہے آپ اس کو مینا کا نام دے دیں, بٹ کون سی یعنی جاندار چیز ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ اور آج تک ہم جو ہے آپس میں یہی لڑتے رہے ہیں کہ ہمیں نہ ڈیم چاہیے, نہ ہمیں پانی چاہیے, نہ ہمیں کچھ چاہیے. کیا یہ عقل مندی کی نشانی ہے یا یہ جہالت کے کسی دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ مدیہ کالر ہیں. جی مدیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو, بولیں. ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا زیادہ ظلم کرنے والا قصوروار ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ جو ظلم سہنے والا ہوتا ہے وہ قصوروار ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی تو ہیں. اب جب تک ہماری عوام اس ظلم کو سہتی رہے گی, تب تک ہمارے حکمران ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے. یہ ہم ہیں جنہوں نے اٹھنا ہے, جنہوں نے ریزولوشن لانا ہے, ایک ہم لوگوں نے قدم اٹھانا ہے, گھروں سے باہر نکلنا ہے, پھر جا کے کوئی نہ ٹھیک ہے, کوئی تبدیلی. تھینک یو مدیہ. عرفان ہے جی کالر آن لائن. جی السلام علیکم. السلام عرفان علیکم. صاحب, سوری آئی ایم سوری. جی ہیلو, جی عرفان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسا حال ہے؟ میں اللہ کا سر شکر. آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور میرے پاس سوال 2-3 تھے, تو میں صرف چند 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صرف سوال یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں دہشت گرد کرتی ہے تو ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی تک ہمارے سوالوں کو صحیح جب ہمارے سر کے اوپر کوئی ڈنڈا برستا ہے یا کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے تبھی آپ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی تو اس کا کیا کوئی جواب دیں, کیوں میں آپ کی آواز بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے سر. آپ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم دہشت گرد کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. دوسرا سوال, جب تک ہمارے سر کے اوپر ڈنڈا نہیں برستا یا امریکہ کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوتا تب تک آپ بھی خاموش ہیں. آپ کیوں خاموش ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی آپ کا. لیکن یہ جناب عرفان صاحب معذرت کے ساتھ یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے بڑا ووکل ہے اور پاکستان کا میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے, اور آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ ووکل ہے. جب پہلا ڈرون حملہ ہوا تب سے لے کے ابھی تک, اور خودکش حملہ آوروں کے مختلف واقعات کے باوجود یا ان کے بعد بھی. اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں, میں اس لیے نہیں کہ میرا جرنلسٹ برادری سے تعلق ہے, میں بالکل اس سے قطع نظر ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے اس وقت شرح تناسب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جس میں جرنلسٹوں کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں, جن کو قید کاٹنی پڑی, جن کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں
کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آج میں کھری بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جرنلسٹ کا جتنا استحصال ہو رہا ہے اس کی کہیں پہ مثال نہیں ملتی. کئی مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی, کئی مہینے کیا کئی سال ان کے انکریمنٹس نہیں لگتے, اور وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اتنے ہی دبے میں ہیں, لیکن اپنی آوازیں وہ نہیں اٹھاتے کہ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے کیمرے کا یا اپنے قلم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. میں الحمدللہ اس بہت چھوٹی سی کیٹیگری میں ہوں جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, لیکن ایک بہت بڑی کیٹیگری جو ہے وہ واقعی بہت استحصال کا شکار ہو رہی ہے, باوجود اس کے کہ وہ آپ تک سچی اور کھری بات اور حقائق لے کے آ رہے ہیں. قصوروار کون ہے؟ کیا ہم نے امریکہ کو, برطانیہ کو, جاپان کو, انڈیا کو, افغانستان کو, ایران کو, ان سب کو بلیم کرتے رہنا ہے کہ کیا ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں قبول کرنی ہیں؟ ہمارے لیڈرز, ہماری عوام, ان کے اندر آپس میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ کیوں ہے, اتنا بڑا خلیج کیوں ہے؟ ان سوالات کا جواب ہمیں کوئی نہیں دے سکتا, صرف ہم اپنے آپ کو ان کا جواب دے سکتے ہیں. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان نے اپنی مشکلات سے نجات پانی ہے, تو ہمیں اپنی ڈیسٹنی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.